آپ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے امت مصطفیٰ کو پاکیزگی حاصل ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب رہی بات آپ کی اپنی طہارت اور پاکیزگی اور تقوی کی، اللہ اکبر، اور ذہانت کی، اللہ اکبر، اس کے کیا کہنا۔ آپ کے دور کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ کا ہم پلہ ہو، آپ کے برابر ہو، آپ جیسی تعلیم نعت رکھتا ہو۔ صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین کے اندر، ائمہ مفسرین کے اندر، ائمہ محدثین کے اندر سب سے بڑا نام اگر کوئی چمک رہا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تقوی کا عالم کیا تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، حضرت کہ اگر کوئی کپڑے پہ ناپاک چھینٹے گزر جائیں، ناپاک چھینٹے لگ جائیں، قطرے لگ جائیں، پانی لگ جائے، تو آپ کا فتویٰ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا بھی جتنی جگہ پہ وہ پانی لگا ہو اتنی جگہ کو دھو ڈالو، کپڑا پاک ہو جائے۔ اتنی جگہ کو دھو ڈالو، کپڑا پاک ہو جائے گا، وہ قابل استعمال ہے، اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو، وہ کپڑا پاک ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں کوئی ایسا گوبر وغیرہ، کوئی جانوروں کا پیشاب پڑا ہوا تھا، وہاں سے آپ گزرے نا تو کچھ چھینٹے اڑے اور آپ کے چادر پہ آ گرے۔ آپ وہیں سے واپس پلٹے، آپ کے خدام اور شاگرد بھی ساتھ ساتھ گئے۔ آپ واپس گئے تو آپ نے وہ پوری چادر کو اتارا اور پانی سے دھونا شروع کر دیا۔ آپ نے دھونا شروع کر دیا۔ اب وہی شخص جس نے یہ سوال پوچھا تھا، اتفاق سے وہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا، حضرت یہی مسئلہ تو میں نے پوچھا، یہی بات تو میں نے پوچھی تھی کہ حضرت اگر کپڑے پہ ناپاک چھینٹے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، بھائی اتنی جگہ دھو دینی چاہیے، کپڑا پاک ہے۔ حضرت وہی بات آپ کے ساتھ پیش آئی ہے، مجھے آپ نے کہا اتنی جگہ دھو ڈالے اور آپ کی اپنی چادر پہ چند قطرے گرے ہیں تو آپ نے پوری چادر کو دھو ڈالا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، فتویٰ یہی ہے کہ اتنی جگہ کو دھو ڈالو، اور تقویٰ یہی ہے کہ ساری چادر ہی دھو ڈالو۔ فتویٰ یہی ہے کہ اتنی جگہ دھو ڈالو، کپڑا پاک ہو جائے گا، اور تقویٰ کیا ہے کہ پوری چادر کو دھو ڈالو، کہ دو قطرے گرتے ہوئے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں، تیسرا جو آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی تقویٰ میں نے اختیار کیا ہے کہ شک کو دور کر دیا ہے، ساری چادر ہی دھو ڈالی ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور گرا نہ ہو اور چادر کا کچھ حصہ کہیں اور سے ناپاک نہ ہو، میں نے تقوی کو اختیار کر کے ساری چادر کو دھو ڈالا۔ تقوی کا یہ عالم ہے۔ ایک شخص نے آ کے مسئلہ پوچھا، دعا کی، دعا کروائی، حضرت وہ عیالی وہ شخص تھا جس کی نا بکری چوری ہو گئی۔ اس نے آگے پوچھا، دعا کروائی کہ حضرت دعا کریں، میرا نقصان ہو گیا، بکری چوری کو ہو گئی ہے، کوئی لے گیا ہے، تو دعا کریں وہ مل جائے، میرا نقصان پورا ہو جائے، واپس آ جائے۔ تو وہ شخص پوچھ کے چلا گیا۔ آپ نے ایک عیالی کو بلایا جو بکریاں چراتا تھا، چرواہا، اس سے پوچھا کہ بتا تو تیرا سالہ سال سے یہ کام ہے، بتا ایک بکری کی اوسطن عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی اوسطن عمر 7 سال ہے۔ آپ نے 7 سال تک اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، 7 سال اپنے گوشت کا ایک نوالا نہیں لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چوری شدہ بکری چلتی چلتی منجیوں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کس پھٹے پہ آ چکی ہو اور اسے قصاب بیچ رہا ہو، کہیں وہی کوئی خرید کے یا میں خود یا کوئی بھی خرید کے مجھے وہ کھانا نہ کھلا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی چوری شدہ بکری کا ایک نوالا بھی میرے منہ میں جائے۔
یہ ہیں ہمارے بڑے. آپ کپڑے کے بھی بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. آج تو ہمارا حال یہ ہے نا کہ کوئی چیز لین دین میں معاملہ ہو اور کوئی چیز کے اندر کوئی نقص ہو تو سب سے پہلے اسے چھپایا جاتا ہے. آپ فروٹ لینے چلے جائیں، آپ 4 دانے اچھے ڈالیں گے، گھر آ کے دیکھیں گے تو اس میں 4 اور بھی ہیں جو کھانے کے قابل ہیں. یہاں تو چھپا چھپا کے چیزوں کو دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنے شاگرد کو جو آپ کے ساتھ سیل مین تھا، ایک کپڑا آ گیا ایسا، ایک تھان آ گیا ایسا جس کے اندر نقش تھا، کٹ تھے، تو آپ نے اسے کہا کہ جب بھی کوئی گاہک آئے تو اسے پہلے یہ دکھا دینا ہے کہ اس کے اندر یہ نقش ہے. اب اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اس کے بعد اس کی مرضی ہے. آپ کہیں تشریف لے گئے، واپس آئے تو وہ تھان موجود نہیں تھا. آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ تو بک گیا ہے. فرمایا اسے بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے اور یہ کمی ہے، کٹ ہے. کہا حضرت رش اتنا تھا مجھے سمجھ نہیں آ سکی، مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ چلا گیا. فرمایا وہ کتنے کا بیچا ہے؟ تو جتنی قیمت اس نے بتائی فرمایا ادھر لاؤ. جب وصول کر لیے فرمایا جاؤ آپ غرباء میں تقسیم کراؤ. اب یہ صدقہ کر رہا ہو. میں نہیں چاہتا کہ اس پیسے کے اندر اس کٹ شدہ، اس عیب دار حصے کا بھی، اس کی قیمت بھی اس کے اندر موجود ہے. میں نہیں چاہتا وہ میرے گھر میں جائے یا میرے پیٹ میں جائے. امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی رہنمائی. اتنی پاکیز کی، اتنا تقویٰ. ایک مرتبہ آپ ایک ایسے بندے کے پاس گئے، گھر گئے، اور وہ آپ کا مقروض تھا، اس سے آپ قرض کا تقاضا کرنے گئے کہ بھائی دے واپس. جب دستک دی تو دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دیوار کافی اونچی تھی، اس کا سایہ موجود تھا، گرمی کا موسم تھا، آپ سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں کھڑے. راہ گزرنے والے شخص نے کہا حضرت ادھر دیوار کڑکتی دھوپ ہے، آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. کہا نہیں، اس دیوار والے گھر والے شخص سے میں نے قرضہ لینا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے کوئی ذرا سا بھی فائدہ اٹھاؤ. سائے جیسی چیز کا بھی میں اس کا فائدہ نہیں لینا چاہتا. آج تو کسی نے کسی کو اگر اس طرح کا کوئی دیا ہو تو پھر وہ دانستہ اسے کام کہتا ہے کہ چونکہ اس کو میں نے پیسے دے رکھے یہ میرا کام کیسے نہ کرے. لیکن ہمارے مجتہدین ائمہ کرام جس کی تقلید ہم کرتے ہیں، ذرا سوچیں ان کا عالم کیا کرتا. اور آپ کی ذہانت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے. آپ کے دور کے اندر نا ایک شخص نے، وہ قریب المرگ تھا، اس کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ چند لوہے کی چیزیں، وہ ایک تھیلے میں بند کر کے نا تو کسی بندے کو بلایا، جاننے والے کو، کہا جی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ تیرے پاس ایک امانت ہے. جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو جو آپ کا جی چاہے ان کو دے دینا. سمجھ آئی کیا کہا؟ جو آپ کا جی چاہے میرے بچوں کو دے دینا. وقت گزر گیا اور جب وہ بچے جوان ہوئے، ان بچوں کو بتایا گیا کہ آپ کی والد نے کوئی امانت رکھی ہے، ان سے آپ لے سکتے. جب اس شخص سے جا کے تقاضا کیا تو اس نے تھیلا کھول کے نا اس میں سے سونے کی چیزیں، چاندی کی چیزیں نکال لی اور باقی چیزیں تھوڑی بہت جو عام تھی وہ ان کو دے دی. بچوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتا چلا ہے کہ اس کے اندر سونا اور چاندی بھی تھا، وہ بھی دیں. کہا جی آپ کے والد کی وصیت یہ تھی کہ جو آپ کا جی چاہے وہ ان کو دے دینا، اس لیے جو میرا جی چاہے میں نے آپ کو دے دیے. اس کی وصیت ایسے تھی. اب وہ بچے کیس لے کر آ گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس طرح معاملہ ہوا ہے، ہمارے باپ نے اس کو یہ امانت دی تھی اور ساتھ میں کوئی وصیت فرمائی تھی، آج اس نے کیا کیا، قیمتی چیزیں وہاں سے سونا اور چاندی نکال لیا،
باقی چند چیزیں جو عام سی ہیں وہ ہمیں دے دی ہیں، اور اوپر سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کی وصیت یہ تھی کہ اس نے کہا تھا جو تمہارا جی چاہے ان کو دے دینا۔ آپ نے کہا جی ٹائم مقرر کرو اور دونوں کو بلاؤ۔ ٹائم طے ہو گیا، دونوں کو بلایا گیا۔ جس شخص کے پاس امانت رکھی تھی اس کو بھی بلا لیا اور مرحوم کے بچوں کو بھی بلا لیا۔ فرمایا جو چیز تھی نا اس کے اندر یہ بھی لے کر آؤ اور اسی طرح اس کے اندر ڈال کے لاؤ، فیصلہ ہو جائے۔ جب لایا گیا لوگ اکٹھے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا اب بتاؤ تمہارا کیس کیا ہے؟ مرحوم کے بچوں نے اپنی بات بتا دی۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تو بتا۔ اس نے کہا جی اس کی وصیت یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جو آپ کا جی چاہے ان کو دے دینا۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی اس نے کہا تھا جو آپ کا جی چاہے ان کو دے دینا۔ فرمایا کہ اب تم نے کیا رکھا؟ کہا جی میں نے سونا رکھا ہے، چاندی رکھی۔ فرمایا کہ اب تو بتا مرحوم نے کیا کہا تھا؟ جو تمہارا جی چاہے ان کو دے دینا۔ اب ایک طرف ہے یہ لوہے کی چند چیزیں اور خالی تھیلا، اور ایک طرف ہے سونا اور چاندی۔ اب تو بتا دونوں میں سے تیرا جی کیا چاہتا ہے، کیا لینا چاہیے؟ تو کیا لینا چاہتا ہے؟ تیرا جی کس کو چاہتا ہے؟ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے سونا اور چاندی لینا، خالی تھیلے کو اور لوہے کی چیزوں کو تو نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی تو اس نے کہا تھا جو تیرا جی چاہے وہ ان کو دینا ہے، اب تیرا جی چاہتا ہے سونا اور چاندی، یہی تو ان کو دینا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کتنی بڑی ذہانت سے آپ نے فیصلہ کیا۔ فرمایا اب تیرا جی خالی تھیلے کو نہیں چاہ رہا، اب تیرا جی لوہے کی چیزوں کو نہیں چاہ رہا، تیرا جی چاہتا ہے سونے اور چاندی کو۔ یہی تو مرحوم نے کہا تھا، یہی تو اس کی وصیت تھی، جو تیرا جی چاہے یہ ان کو دے دینی ہے، لہذا تیرا جی سونے اور چاندی کو چاہتا ہے یہ اٹھا کے ان کو دے، اور جس کو تیرا جی نہیں چاہتا یہ تو لے سکتا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ کس بات کو دوہراؤں؟ بہت بڑے واقعات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 شعبان المعظم 150 ہجری ایک چمکتا ہوا آفتاب اس دار فانی سے رحلت کر گیا، اور اس میں کتنا افسوس کریں یا کتنا دکھ کریں، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی طہارت اور پاکیزگی اور تقوی اور پرہیزگار والی شخصیت، لیکن وقت کے ظالم حکمرانوں نے ان کے ساتھ میں کیا کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور بنو عباسی حکمران، اس شخص نے چاہا، چونکہ یہ حکمرانوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی نامور کوئی شخص ہے جس کی عزت اور اکرام ہے وہ کم از کم ان کا ملازم ہو کے رہے۔ اب اس بات کو میں ڈیٹیل سے نہیں لے جا سکتا، بہت ساری چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلایا اور بلا کے کہا کہ اس وقت چونکہ آپ کا ایک نام ہے اور آپ تقوی اور پرہیزگاری کے بہت بڑے امام ہیں، آپ امام اعظم ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم قاضی القضات کا عہدہ سنبھالو اور اس سلطنت کے آپ باقاعدہ ایک فرد بن کے رہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا۔ جو فقہا ہے کبھی بھی انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی غلامیاں قبول نہیں کی، کہا میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، میں اس کے اہل نہیں۔ اب خلیفہ نے کہا کہ امام آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کا اہل نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا، تو کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب بچھانا ہے قاضی القضات کے چیف جسٹس کے منصب پہ
کیا ایک جھوٹ بولنے والا شخص اس منصب کے اہل ہو سکتا ہے؟ تیرے لفظوں کے مطابق تو کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا جھوٹا شخص، جھوٹ بولنے والا شخص اس منصب کا حقدار ہو سکتا ہے؟ لہذا نہیں۔ آپ نے ٹھوکر ماری اور خلیفہ منصور کو غصہ آیا، اس نے کہا اتنی بڑی آفر میں نے کی اور میری بات نہیں مانی، پکڑو اور زندان میں ڈالو۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر روز کوڑے مارے جاتے۔ بدقسمتی سے وہ دن بھی دیکھیے، اس دھرتی میں آپ کو کوڑے مارے جاتے، پابند سلاسل رکھا۔ اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے امام، ارے یہ تاریخ کے بہت سیاہ باب ہیں، اتنے بڑے امام کی اگر موت آئی ہے تو پابند سلاسل میں آئی، زندان میں آئی، قید خانے میں آئی، جیل میں آئی، اور بڑے بڑے مجتہد اور نامور نیکوکاروں کے ساتھ یہ ظلم آج نیا نہیں ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ ایک طرف آپ کی ذہانت اور فطانت اور پرہیزگاری کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، میں نے کہا دنیا کے اندر اس وقت 1.70 ارب لوگ موجود ہیں، جس کے اندر اس وقت 70% کے حساب سے بھی 1.19 ارب لوگ آپ کے مقلد ہیں۔ آج بھی اتنے بڑے امام، لیکن ان کی موت کہاں آ رہی ہے؟ پابند سلاسل، زندان کے اندر۔ لیکن جب آپ کی موت بھی آ گئی، وصال بھی ہو گیا، تو آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا، اس کے اندر سے نورانیت اتنی بکھر رہی تھی، تاریخ میں لکھا ہے 90,000 لوگوں نے آپ کو دیکھ کر ایک کلمہ پڑھ لیا۔ نیکوکار لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو دوسرے دن حالت بدل جاتی ہے۔ آپ کے لاہور کی تاریخ گواہ ہے، دور نہ جائیں، لاہور کی تاریخ گواہ ہے۔ ارے کوئی ہو حضور کا وفادار، ہو حضور کا چاہنے والا، سچا عاشق رسول ہو، تو لاہور کی تاریخ پرانی نہیں ہوئی، ابھی تو چند سال ہوئے ہیں، تیسرے دن بھی چہرہ بابا جی چمک رہا تھا۔ جس شخص کے یہ تاریخی لفظ ہیں، جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو جیلر نے کہا تھا آپ ختم نبوت کے ٹھیکے دار ہیں، آپ ناموس رسالت کے ٹھیکے دار ہیں، تو آپ نے تاریخی جملے کہے تھے، کہا نہیں نہیں، یہ خاتم کون ہو سکتا ہے؟ میں ٹھیکے دار نہیں، میں ناموس رسالت کا پہرے دار ہوں، میں ختم نبوت کا پہرے دار ہوں۔ ارے جس نے اس طرح زندگی گزاری ہے، 3 دن آپ کی لاہور کی دھرتی نے دیکھا ہے، دوسرے دن میں کہتا ہوں کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں، یہ پچھلے دنوں ایک سائیوال کے اندر میرے جاننے والوں کے اندر فوت کی ہوئی، اگلے دن کا جنازہ رکھا تھا، کچھ لوگ انہوں نے کہا جی میرے قریبی رشتہ دار، ان کا جی صبح پہنچیں گے، چونکہ جنازہ اگلے دن، لیکن جب اگلے دن پہنچے تھے پتہ چلا کہ جنازہ رات کو ہی ہو گیا تھا۔ کیوں بھائی؟ بس جی اس کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ اگلے دن بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اور یہاں دوسرے دن بھی بعض اوقات مجبوری ہو جاتی، تیسرے دن کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہو عاشق رسول، فنا فی رسول، تو پھر تیسرے دن بھی چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ کس کے مقلد تھے وہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرامین بیان کرنے والے تھے، ان کی تقلید کرنے والے تھے۔ اگر آج صدیوں بعد اگر آج کوئی فنا فی رسول ہو تو اس کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث بیان کی ہیں نا، ان کی اور حضور کے درمیان صرف ایک راوی کا فرق ہے، کوئی دوسرے کا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ صحابی رسول سے آپ نے وہ حدیث سنی اور آگے امام اعظم نے بیان کر دی۔ جو اتنا قریب ہو، جو اتنا قریب ہو، اس کے فنا فی رسول ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کیسے نہ ہوتا
جب ان کا چہرہ خلق خدا نے دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر 90,000 لوگوں نے فوری کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ 2 شعبان الموسم کو یہ سورج چمکتا ہوا جن کا آپ کا وصال ہوا اور آپ کا یوم عرس ہے، اللہ کریم ایسی ہستیوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔